بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ بچی کا نام عیشا رکھنا کیسا ہے؟ عیشا، بعض لوگ اس کو عشا کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو عیشا کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو عیشا کہتے ہیں۔ تو یہ اصل لفظ کیا ہے؟ الف سے ہے، عین سے ہے، اور اگر الف سے ہے تو یہ رکھنا درست ہے، یا عین سے رکھنا درست ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کے صحیح تلفظ کیا ہے؟ تو یہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جایا کرے، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اس سے ہماری بہت ساری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اگر تو لفظ ہے الف کے ساتھ، الف یہ شین الف عیشا، تو یہ نام رکھنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ نام مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ ہندوؤں کے اندر مستعمل ہے۔ اور اگر عین کے ساتھ ہم اس کو لکھیں عیشا تو اس کے تلفظ ہوں گے عین یہ شین ہے، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے انسانی زندگی۔ قرآن پاک میں آتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ وہ جو ہے نا قرآن پاک کے اندر جو آیت آتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ صحابی جو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ وہ انسان جو ہے جس نے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نامہ اعمال میں جو ہے نا وہ نیکیوں کا پڑھنا بڑھ جائے گا، بھاری ہو جائے گا، تو وہ ایک خوشی والی زندگی میں ہوگا۔ تو عیشا انسانی زندگی کو کہتے ہیں، تو اس لیے عین یہ شین ہے عیشتن، تو اگر اس پر ہم وقف کریں تو عیشہ بنتا ہے، تو یہ نام رکھنا درست ہے عیشہ، ٹھیک ہے۔ عشاء یہ درست نہیں ہے، یہ عشاء کی نماز ہے، تو عشاء یہ رکھنا درست نہیں ہے بلکہ عیشہ رکھنا درست ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا نام بھی آتا ہے عیشا، یہ لمبا کر کے شین کے بعد الف کے اوپر مد اور آخر میں حمزہ، تو یہ کسی عربی زبان کے اندر مستعمل نہیں ہے، موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کسی صحابی کا نام ہے، نہ ہی اس کا کوئی معنی بنتے ہیں، لہذا عیشا یہ نام رکھنا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عیشا الف کے ساتھ الف یہ شین الف عیشا یہ بھی رکھنا درست نہیں ہے۔ ہاں عیشا یہ رکھنا درست ہے، جس کے معنی ہے انسانی زندگی۔ تو لہذا بہتر یہ ہے کہ یہ بھی نام نہ رکھا جائے، بلکہ صحابیات کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے، جو کہ صحابیات کے نام وہ ہوتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا صحابیات کے ناموں میں سے کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے عیشا رکھ لیا تو بھی درست ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔